بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک ہمارے ہی اختیار میں یقیناً آخرت اور دنیا ہے۔ راستہ بتانا صرف ہمارے ذمے کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے بنانے والے اور ان کے مالک ہمیں ہیں، تو ان کا راستہ بھی ہم ہی جانتے ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں نے تمہیں ایک ایسی آگ سے ڈرا دیا ہے جو شعلے مارتی ہے۔ تلظّىٰ اصل میں تتلظّىٰ ہے، جو لظّىٰ سے باب تفعل کا مضارعہ ہے۔ شعلے مارتی ہے، میرا کام راستہ بتانا ہے، وہ میں نے بتا دیا، اور نہ ماننے والوں کو زبردست شعلے مارتے ہوئے آگ سے ڈرا دیا۔ اب مانا یا نہ ماننا تمہارا کام ہے، سب کو زبردستی مسلمان بنا دینا میرے حکمت کے خلاف ہے۔ لا يصلاها الا الاشقى، جس میں سب سے بڑے بدبخت کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اسی آیات سے مرجیہ ایک باطل فرقے جس کی نزدیک ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام ہے، استدلال کیا ہے کہ جہنم میں صرف کافر ہی جائیں گے، کوئی مسلمان خواہ کتنا ہی گناہگار ہو جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن یہ عقیدہ ان کے صریح آیات اور احادیث کے خلاف ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مسلمان بھی جن کو اللہ تعالیٰ کو کچھ سزا دینا چاہے گا کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جائیں گے، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ اور دیگر صالحین کی شفاعت یا محض اللہ کی رحمت سے نکال لیے جائیں گے۔ اس کی دلیل یہ آیات ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ یہ بات معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ اب اگر وہ شخص جو شرک نہیں کرتا بلکہ مسلمان ہے، وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں تو وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ باطل بمعنی کلام بن جائے گا، پھر تو یوں بالکل بے معنی کلام بن جائے گا، پھر تو یوں کہنا چاہے کہ اس کے علاوہ وہ سب کچھ معاف کر دے گا۔ لمن یشاء، جسے چاہے گا کہ شر ضروری نہیں۔ صحیح بخاری میں مذکورہ حدیث شفاعت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ جہنم میں صرف بڑے بدبخت داخل ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پکے کافر و نہایت بدبخت ہیں، جہنم دراصل انہی کے لیے بنائی گئی ہے، جس میں وہ لازمی اور حتمی طور پر اور ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے۔ اگر کچھ نافرمان قسم کے مسلمان جہنم میں جائیں گے تو لازمی اور حتمی طور پر اور ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ بطور سزا داخل ہوں گے، ان کا یہ دخول عارضی ہوگا۔ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور عن قریب سے وہ بڑا پرہیزگار دور رکھا جائے گا۔ جہنم سے وہی شخص دور رہے گا جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ وہ خود بھی پاک ہو جائے اور اس کا مال بھی۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جائے۔ وہ مال اس لیے خرچ نہیں کرتا کہ کسی کے احسان کا بدلہ اتارنا چاہتا ہے، بلکہ خرچ کرنے سے اس کا نیت یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی رضا اور جنت میں اس کا دیدار نصیب ہو جائے۔ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى،
مگر وہ تو صرف اپنے اس رب کا چہرے طلب کرنے کے لیے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً قریب وہ راضی ہو جائے گا، یعنی جنت کی بے بہا نعمتیں اور بلند مراتب پا کر ضرور خوش ہوگا۔ اکثر مفسرین نے صحیح حدیث و آثار کی روح سے کہا ہے کہ اس صورت میں خرچ کرنے والے سے مراد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ وہ کمزور مسلمان غلاموں کو کافروں کے مظالم سے بچانے کے لیے خرید کر آزاد کر دیتے اور نیکی کا ہر کام خوشی خوشی سے محض رضا الہی کے لیے کرتے تھے۔ یقیناً ابوبکر صدیق ان آیات کا اولین مصداق ہے، مگر الفاظ عام ہے اس لیے ان میں ہر وہ مسلمان داخل ہے جو ان صفات کا حامل ہے۔